کہ تم نے دنیا میں نہیں سنے شیطانی نغمے، آج میں تمہیں جنت کے نغمے سنواؤں گا۔ اللہ حوروں سے کہے گا گاؤ، وہ اس میں لوگ گم ہو جائیں گے۔ یہ انڈیا سے ہیں اور بھائی کہتی ہیں میرا نام نورانی پروین ہے۔ نورانی پروین، میں ہندوستان کے صوبہ بہار سے ہوں۔ آپ سے دعا کی درخواست ہے، اور ایک آپ سے میں سوال کرنا چاہتی ہوں کہ میں حافظ قرآن بھی ہوں، نماز بھی پڑھتی ہوں، دین کا بھی شوق رکھتی ہوں، لیکن مجھے سنگنگ کا بھی بہت شوق ہے۔ تو کیا میرے لیے یہ کرنا درست ہوگا؟ ان سے کہیں آپ قرآن کا نغمہ گایا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی موسیقی سنائے گا۔ قیامت کے دن جنت میں اعلان ہوگا، این الذین کانوا ینزہون اسماعہم عن اصوات المزامیر، وہ میرے بندے بندیاں کہاں ہیں جو دنیا کے ڈھول ڈھمکوں اور شیطانی بانسریوں سے اپنے کانوں کو بچاتے تھے؟ تو وہ لوگ کہیں گے ہم حاضر ہیں یا اللہ، کہ تم نے دنیا میں نہیں سنے شیطانی نغمے، آج میں تمہیں جنت کے نغمے سنواؤں گا۔ اللہ حوروں سے کہے گا گاؤ، وہ اس میں لوگ گم ہو جائیں گے، اپنے آپ کو بھول جائیں گے۔ پھر اللہ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے بہت اعلیٰ۔ جنید جمشید رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے کہا کہ ہم جو گانا بناتے ہیں وہ 3.5 منٹ کا ہوتا ہے اور اس میں مہینہ لگ جاتا ہے۔ میں نے کہا اتنا مختصر کا لوگ لمبا سنتے نہیں۔ میں نے کہا 4 منٹ بھی نہیں کرنے، بور ہو جاتا۔ اور آپ کو یاد ہوگا ابھی جو وہ کیا نام ماہر زین نے کہا اب 2.5 منٹ۔ میں نے کہا جنت کا پہلا نغمہ گانا جو حوروں سے سنوائے گا 70 سال پہ تو مست ہو جائیں گے لوگ۔ جتنے درخت ہیں وہ انسٹرومنٹس بن جائیں گے، شاخیں، ٹہنیاں، پتے ساز بن جائیں گے۔ ایک ہوا ہے مثیرہ، وہ میوزک ڈائریکٹر بن جائے گی آج کے الفاظ میں۔ تو اس طرح چلے گی کہ ہر درخت سے ایک ٹیون نکلے گی، ایک دھن نکلے گی۔ تو پھر اللہ کہیں گے اب اس سے اچھا سناؤں؟ وہ کہیں گے یا اللہ وہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام سے فرمائے دنیا میں سب سے سریلی آواز داؤد علیہ السلام کی تھی۔ جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی ہلتے تھے، یا جبال اوبی معہ، اور جنگل کے جانور نکل کے پیچھے آ کے بیٹھ کے سنتے تھے۔ تو پھر اللہ اس آواز کو جنت کے شایان شان بڑھا کے ان کو ممبر پہ بٹھائے گا، تو وہ ان کو حوروں کا نغمہ بھول جائے گا۔ پھر اللہ فرمائیں گے کیسا ہے؟ بہت بڑھیا، ایسے اچھا سنو؟ کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے یا حبیبی یا محمد، اے میرے محبوب، اے محمد، اب آپ آئیے اور میرے بندوں کو لطف اندوز کیجیے۔ تو اللہ کی تعریف کے یہ گانے ہوں گے، گانا، نغمہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہوگی تو جنت بھی مست ہو جائے گی۔ تو پھر اللہ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے بہت اعلیٰ ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے اب اس سے بھی اچھا سنو؟ تو کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے لم یبق الا ارحم الراحمین، اب ارحم الراحمین رب کی باری ہے، اب ہم تمہیں سنائیں گے۔ تو اللہ جنت کے فرشتے سے کہیں گے جو وہاں کا جی ایم ہے رضوان، ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری، رضوان میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردے ہٹا دو، یہ مجھے دیکھیں، یہ مجھے سنیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن سنائیں گے، وہ اللہ کا نغمہ
اللہ کا نغمہ گانا قرآن ہوگا، اللہ قرآن سنائیں گے، تورات نہیں، زبور نہیں، انجیل نہیں، قرآن سنائیں گے۔ تو انسانی جو سیل ہیں یہ 10 کھرب یعنی 10 ٹریلین سیلز سے ایک باڈی بنتی ہے، اور ہر سیل میں پورا انسان بننے کی طاقت ہوتی ہے، ہر سیل میں باڈی کا ہر پارٹ بننے کی طاقت ہوتی ہے۔ تو جب حوریں داؤد علیہ السلام جناب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں گے تو ہم ان کانوں سے سنیں گے، ان آنکھوں سے دیکھیں گے، لیکن جب اللہ سامنے آئے گا تو ہمارے 10 کھرب 10 ٹریلین سیل سب آنکھ بن جائیں گے اور کان بن جائیں گے۔ بننے کا مطلب ہے کہ ان سب میں سننے اور دیکھنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی۔ یہاں سے لے کر یہاں تک ہر سیل میں اللہ آنکھ کی طاقت پیدا کرے گا، وہ اللہ کو دیکھیں گے، اور یہاں سے لے کر یہاں تک ہر سیل میں اللہ سننے کی طاقت پیدا کرے گا، اور وہ ان سے 2 کانوں سے سنتے ہیں۔ تو ہم ایسے ایسے کر، میں تو خود گلوکار تھا، میں تو خود گاتا تھا، اور میرا حال یہ تھا بھائی میں تو بھول گیا تھا محمد علی بلوچ، میرا 2 ہی میرے قریبی رہ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا وہاں اقبال ہاسٹل میں تھی گورنمنٹ کالج لاہور، تو انہوں نے ایک گلوکار بلایا ہوا تھا، تو اس نے کچھ سنایا، تو اس کے بعد میری بھی باری تھی۔ جب میں نے گایا اقبال ہاسٹل کے لان میں، تو انہوں نے کہا بس ہمیں وی وانٹ طارق جمیل، وی وانٹ طارق جمیل، وہ مجھے سنتے رہے۔ تو میں تو اس راستے سے گزرا ہوں، ہزاروں گانے مجھے زبانی یاد تھے، اب بھی یہ جو نعتیں پڑھتے ہیں گانوں کی طرز پر وہ میں فوراً پکڑ لیتا ہوں۔ اگر 60 اور 70 کے درمیان کا کوئی گانا ہو تو کرتے ہیں تو میں کہہ دیتی ہوں فلاں گانا گانے والا ہے، ہوتی نعت ہے، پیچھے گانے کی دھن ہوتی ہے۔ تو جب ہم صرف کانوں سے سنتے ہیں تو ہم جھوم جاتے ہیں، اور آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو ہم مزہ لیتے ہیں۔ جب آپ کی 10 کھرب آنکھیں ہوں اور 10 کھرب کان ہوں، اور اس سے آپ اللہ کو دیکھیں اور اتنے کانوں سے سنیں، تو اس کو کون ناپ سکتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ پردہ فرمائیں گے نا، جب چپ ہوں گے، کہیں گے یا اللہ نہیں زدنا، یا اللہ زدنا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس محفل میں ایمان والے مرد بھی ہوں گے، ایمان والی عورتیں بھی ہوں گی، لیکن حوریں اپنے اپنی جگہ پر ہوں گی اور وہ وہاں سن رہی ہوں گی۔ تو یہ ایک اتنا لمبا زمانہ گزرے گا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب جاؤ، واپس جاؤ، کہیں گے یا اللہ نہیں کچھ نہیں چاہیے، تو تجھے دیکھتے رہیں اور تیری سنتے رہیں۔ اللہ فرمائیں گے تمہاری حوریں مجھ سے شکایت کر رہی ہیں، اشتقنا الی اہلنا، یا اللہ ہمیں تو اپنے خامندوں کی اداسی ہو رہی ہے، کہیں گے یا اللہ تیری قسم نہ حوریں چاہیے نہ جنت چاہیے، تو ہی سامنے ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے اچھا بھی جاؤ، ہر جمعے ہماری محفل لگے گی، ہر جمعے آنا ہماری یہی محفل لگے گی، حوریں داؤد علیہ السلام، محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اللہ۔ تو جنت سامنے ہو تو سنگنگ کا، تمہیں تو صرف سنگنگ کا شوق، میں تو سنگر تھا، جس زمانے میں کسی کو یہ انسٹرومنٹ پکڑنے نہیں آتے تھے، میں بینجو بجاتا تھا، میرے کمرے میں پڑی ہوتی تھی، میٹرک سے میں نے شروع کر دیا تھا۔ تو لیکن جب جنت کے احوال سنے پڑھے تو ہر چیز پیچھے چلی گئی۔ تو پھر ہر جمعے سب جنتیوں کو انتظار رہے گا
کب جمعہ آئے گا اور ہم اللہ سے جا کے باتیں کریں گے، اس کا دیدار کریں گے. لیکن جو وی آئی پیز ہیں، جو جنت الفردوس میں جائیں گے، ان کو انتظار کی تکلیف نہیں ہے. اس صبح بھی اللہ کا دیدار کریں اور شام بھی اللہ کا دیدار کریں. اللہ ان کو صبح بھی اپنا آپ دکھائے گا اور شام کو بھی اپنا آپ دکھائے گا. اللہ. ممبر پر بیٹھو تو دین کے دائی بنو، مذہب کے دائی نہ بنو. تو آپ کی بات ہر کوئی سنے. میرے پاس سے حدیث خطیب آیا، کہنے لگا ایک بات پوچھنی ہے، پہلے قسم کھاؤ، سچ بتاؤ. میں کہا پہلے گالتا دس میں ایویں قسم چاہ دیں، میری قسم کوئی ایڈی سچتی؟ اگر نہیں تو سچ نہیں بولے گا، اس لیے پہلے قسم اٹھا. میں کہا کرمالا پہلی باری میرے کو لایا ہے، تو میری گل تے اعتبار کر، میں تینوں سچی دساں گا، قسم میں کوئی نہیں چاہوں. اس میں کافی رگڑا چلتا تھا. اخیر وہ مان لیا. کہنے لگا ہمارے بیان ہوتے ہیں، اشتہار ہوتے ہیں، وہی رکشوں پہ اعلان ہوتے ہیں، 300-400 تو ود بندہ نہیں ہوندا. تیرا نہ اعلان ہوندا ہے، نہ اشتہار ہوندا ہے، 50,000 بندہ کٹھا ہوندا ہے. تو کیڑا وظیفہ کیتا ہویا جی نے بہت سارے لوگ آ جاندے؟ او وظیفہ دس. میں کہا میں تو کوئی وظیفہ نہیں کیتا تھا. ویکھیا ہی نا جھوٹ بول رہے ہیں نا. اجازت ہے میں دنوا کے ہی قسم چاہ. تو بیٹا وظیفہ کوئی نہیں ہے، میں دین بیان کرتا. دین، اور دین ہر ایک کے اندر ہے. اس کی عادت ڈالو. مسلک میرے لیے، مذہب میرے لیے، ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید میرے لیے. میں خود اس پر قائم ہوں، لیکن میں جب دعوت دوں گا تو میں دین کی دعوت دوں گا. تو لوگ آپ کو سنیں پوری میرا بیان غیر مسلم سنتے ہیں. میں 2 سال پہلے گیا تھا بارڈر پر نظام الدین کے اپنا ہندوستان کے اکابر کو لینے. بارڈر کھل گیا، ہمارے حضرات نہیں آئے تو لوگ آنا شروع ہو گئے. تو سکھوں کا پورا جتھا گیٹ سے اندر آیا. میں ایسے سامنے کھڑا تھا تو اپنے دھیان میں گزر گئے، ایک سکھ کی نظر پڑ گئی. تارک جمیل صاحب، حیدر جی اسی تاڈے بیان سنے ہیں، تسی بڑا سندر بیان کر دے ہو. دوسرا سکھ بولا کر دے رہی ہو، وہ کیوں سنتے ہیں؟ میں جی بیان کر. کتنے اللہ نے ایمان نصیب فرما دیا. تو میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو جب آپ یہ سبق ہوں گے اس میں یہ باتیں نہیں آئیں. تو وہ تو آپ سبق میں ہی سن لیں گے، چونکہ نہ تو میں نے کبھی شروحات پڑھی، نہ میں نے کبھی یہ کہا ہے کہ امام بخاری نے مقدمہ کیوں نہیں لکھا. تو میں تو حیران ہوں، یہ کیا نام ہے وفاق والوں پر انہوں نے سوال بنا دیا ہے امتحانوں میں کہ امام بخاری نے مقدمہ کیوں نہیں لکھا. تم لکھ دینا، ان کا دل نہیں کیا تو انہوں نے نہیں. امام بخاری نے یوں، امام بخاری صاحب یہ چاہتے تھے، امام بخاری صاحب کا یہ تھا. کوئی میں لے کے آئے ہو امام بخاری نے جڑا اچھی جاندے ہو، ان کی یہ تھی منشا، ان کی یہ تھی منشا. وہ ہمارے شیخ رمزی صاحب، شاید آپ نے نام سنا ہو، ہمارے استاد ہیں، بڑے فاضل، بہت فاضل. تو وہ ایک میں بخاری پڑھاتا رہتا ہوں، تھوڑا تھوڑا ہر کتاب سے پڑھاتا ہوں اپنے مدرسے میں. تو ایک آگئی حدیث، اس کا ترجمہ الباب کوئی اور حدیث کوئی اور، کوئی درمیان میں واسطہ ہی نہیں. ہر کا شیخ یہ کیا ہے؟ کہنے لگے ہاذا من اب
ابواب بخاری، یہ بخاری کے مشکل ترین ابواب میں سے، اور اصا پر زور دیا ھذا من اصعب ابواب البخاری، میں فی شیخ ھذا من اسہل ابواب البخاری، یہ تو بخاری کا سب سے آسان ترجمہ الباب ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ میں تو کبھی پوری پڑھائی نہیں، یہ کیوں آخر ہے کہنے کے کئی میں تو امام بخاری بھول گئے، سوکھی گئی۔ امام بخاری کوئی نبی تو ہے نہیں کہ نہ بھولے، تو ترجمہ الباب کا علم سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ امام بخاری کی اپنی نکتہ چینی ہے، اس پہ اتنا وقت ضائع کرتے ہیں، اور جو حدیث کا متن ہے وہ آپ کے سینے میں اترے، وہ اصل چیز ہوتی ہے۔ میں نے قراءتاً مولانا محمد عبداللہ رائے پوری رحمہ اللہ سے بخاری شریف پڑھی ہے، انہوں نے مولانا خیر محمد صاحب، انہوں نے مولانا یاسین صاحب، اور انہوں نے شیخ الہند رحمہ اللہ سے۔ تو انہوں نے محمود الحسن صاحب سے، انہوں نے محمد قاسم صاحب سے، انہوں نے عبد الغنی صاحب سے، انہوں نے محمد اسحاق صاحب سے، انہوں نے عبد العزیز صاحب سے، انہوں نے شاہ ولی اللہ صاحب سے۔ تو 10واں واسطہ ہے شاہ ولی اللہ میرے بھی قراءتاً۔ مولانا غیر اللہ رحمہ اللہ، مولانا غیر رحمہ اللہ سے جب میں اجازت لی تو یہ بہت بڑی دولت ہے اگر آپ کی سند عالی ہے، بہت بڑی دولت ہے، اس وقت ہلکا نہ سمجھیں۔ مولانا حزیر کل صاحب اور مولانا شیخ الہند صرف ایک واسطے سے، بیچ میں محمد عبداللہ بھی نکل گئے، سیر محمد بھی نکل گئے، اور یاسین بھی نکل گئے، 3 واسطے نکل گئے۔ سو طارق جمیل، عزیر گل، محمود الحسن، محمد قاسم، عبد الغنی، محمد اسحاق، عبد العزیز، شاہ ولی اللہ، 8 ابو طاہر مدنی، ابراہیم قرظی، احمد الکشاشی، ابو المواہب شناوی، محمد بن احمد الثملی، زین الدین زکریہ الانصاری، ابن حجر الاسقلانی، ابن حجر جن کی فتح الباری ہے، اور ہمارے جو ہیں احناف کے ان کی علامہ عینی، یہ دونوں مصر میں رہتے تھے۔ یہ جو بڑی بڑی بن گئی ہے نا، یہ مقابلے میں بنی، تو جیسے تاجر نہیں آپس میں مقابلہ کرتے، تو علماء کے بھی مقابلے ہوتے تھے، تو وہ مقابلے میں دونوں بزرگوں کی آپس میں نوک جھونک بھی چلتی تھی۔ مقابلہ میں ابن حجر کی بھی اتنی بڑی ہو گئی شرح، اور علامہ عینی کی بھی اتنی بڑی ہو گئی شرح، دونوں ایک ہی بادشاہ کے دربار میں بیٹھتے تھے۔ بادشاہ نے بنوائی مسجد، اس کا مینار گر گیا، تو وہ دیکھنے گئے، تو ابن حجر نے ٹانٹ لگائی، اصابت بالعین فسقط، علامہ عینی نظر بادشاہ سلامت، اس کو بد نظری ہو گئی ہے تو یہ گر گیا ہے۔ تو عینی کہاں رک سکتے تھے، کہنے لگے کانت الاحجار فاسدہ فسقطت، پتھر بڑے گندے تھے تو وہ گر گیا۔ تو ابن حجر الاسقلانی تو احمد بن ابراہیم التنوفی، احمد ابی طالب الحجار، حسین بن مبارک الزبیدی،
عام طور پر زبیدی پڑھتے ہیں. یہ زبید ہے، قبیلہ یمن کا قبیلہ ہے. اس میں ایک بڑے مشہور صحابی گزرے ہیں، عمرو بن مادی کرب الزبیدی. اتنے بڑے شاہ سوار تھے، قادسیہ کی جنگ میں زخمی ہو کر گرے تو ایک ایرانی گھوڑے پہ قریب سے گزرا تو اس کے گھوڑے کی دم پکڑ لی. اس پورا زور لایا کہ گھوڑا دم چھڑا جائے، ایک ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا، نہیں چھڑا سکا. پھر وہ گھوڑا چھوڑ کے نہ سکا تو اس کی دم کھینچ کے پیچھے لائے اور اس سے سوار ہو کے پھر لڑنے لگ گئے. اس وقت ان کی عمر 90 سال. تو ابن حجر العسقلانی، احمد بن ابی طالب الحجاب اور ابراہیم التنوخی اور حسین بن مبارک الزبیدی، عبد القول بن اول عیسیٰ الحروی، عبد الرحمن بن مظفر الدابودی، عبداللہ بن احمد السرخسی اور محمد بن یوسف بن مدر الفربری. یہ جو نسخہ پڑا ہے یہ محمد بن یوسف الفربری کا ہے. امام بخاری سے 80 شاگردوں نے لکھی بخاری. امام بخاری سے 80 شاگردوں نے سن کر لکھی، لیکن جو نسخہ اللہ کی طرف سے عام ہوا وہ فربری رحمہ اللہ تعالیٰ کا عام ہوا. اور فربری سے آپ کہیں گے وَبِهِ قَالَ. ابھی آپ نے کہا وَبِهِ قَالَ، یہ بِهِ قَالَ میں اتنے بِهِ ہیں. تو اس سے اب آ گیا امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرني محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فہجرته الى ما ہاجر الیہ. تو یہ میری کیا اس کو کہتے ہیں سفارشات جمیلیہ میں سے ہے کہ امام شافعی کا جو مذہب ہے نا کہ نیت کے بغیر عمل وجود میں نہیں آتا، وہ اس لفظ کی وجہ سے زیادہ صحیح ہے. نوا جو ہوتا ہے، نوا کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ دورے چپڑ گئے کنو نوا دا بھی نہیں پتہ. نوا گٹھلی کو کہتے ہیں. نوا گٹھلی، تو گٹھلی کے بغیر درخت وجود میں آتا. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کی جو بات ہے، تھوڑا سا تو مولوی بان کے بھی کھاوا نہ ہوئی تو میں مولوی ہاں کوئی. تو نوات جو ہے وہ گٹھلی ہے، گٹھلی کے بغیر درخت وجود میں نہیں آتا، تو نیت کے بغیر عمل وجود میں نہیں آتا. لیکن اصول جو فقہ ہیں اس میں ہیں مصالح مرسلہ، کہ لوگوں کے عمومی فائدے کو سامنے رکھتے ہوئے بغیر نیت کے عمل وجود میں آ جاتا ہے لیکن ساتھ ثواب نہیں ملتا. تو لیکن مجھے امام شافعی کی بات زیادہ مضبوط نظر آتی ہے کہ نیت کے بغیر عمل وجود میں نہیں آتا. ساری بیگمات کٹھی اور آپ سے کوئی مطالبہ کر رہی تھی اور ان کی آوازیں اونچی ہوں گئی اور آپ چپ بیٹھے ہو. اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی کہ عمر آنے کی اجازت چاہتا ہے.
دو ساری بیگمات بھاگ کے پچھلے کمرے میں چھپ گئیں. تو جب حضرت عمر اندر آئے تو آپ بڑا ہنسے. کہا عمر دیکھو یہ میرے ساتھ جھگڑا کر رہی تھیں, تم آئے تو بھاگ کے پیچھے چلی گئی. وہ کہنے لگے او جان کی دشمنوں, مجھ سے ڈرتی ہو اور اللہ کے نبی سے نہیں ڈرتی ہو. کہنے لگی اس لیے کہ تو بہت سخت ہے اور نبی تو بہت نرم ہے ریشم کی طرح. آپ سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اپنے نبی کی زندگی کو اپنا لو, اپنے ہر چیز میں دیکھو میرا نبی کیا اپنے عورتوں کو بھی طریقہ بتایا, مردوں کو بھی طریقہ بتایا, جوانوں کو بھی بتایا, بوڑھوں کو بھی بتایا, زندگی کے اصول بتائے. میں جب بھی آتا ہوں ایک بات سنتا ہوں جی طلاقیں بہت بڑھ رہی ہیں, طلاقیں بہت بڑھ رہی ہیں, طلاقیں بہت بڑھ رہی ہیں, کیونکہ نبی کی زندگی نہیں سیکھی نہ لڑکی نے نہ لڑکے. ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ متى وجبت لک النبوہ, آپ کب نبی بنے تھے؟ تو جواب ہے 40 سال, جو عام جواب ہے. کتابی جواب کیا ہے؟ 40 سال 6 مہینے 10 دن. ٹھیک, اور میرے نبی نے کیا فرمایا؟ تو آپ کہتے 40 سال کی عمر. آپ نے کہا ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی بھی نہیں کٹھی ہوئی تھی اور میں نبوت کا تاج پہن چکا تھا, میں نبی بن چکا تھا. تو آپ سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اپنے نبی کی زندگی کو اپنا لو, اپنی ہر چیز میں دیکھو میرا نبی کیا اپنے عورتوں کو بھی طریقہ بتایا, مردوں کو بھی طریقہ بتایا, جوانوں کو بھی بتایا, بوڑھوں کو بھی بتایا, زندگی کے اصول بتائے. میں جب بھی آتا ہوں ایک بات سنتا ہوں جی طلاقیں بہت بڑھ رہی ہیں, طلاقیں بہت بڑھ رہی ہیں, طلاقیں بہت بڑھ رہی ہیں, کیونکہ نبی کی زندگی نہیں سیکھی نہ لڑکی نے نہ لڑکے. نبی کی زندگی محبت سکھاتی ہے اور آج کی زندگی ضد سکھاتی ہے کہ میری چلے گی, جو میں کہوں گی وہ ہوگا. اور خاوند کہتا جو میں کہوں گا وہ ہوگا, یہاں سے جدائیاں شروع ہو جاتی. تو میرے رب نے ایک ترازو دے دیا ہے, وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ اس کے پیچھے چلو. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي, اللہ سے ملنا ہے تو حبیب کی غلامی اختیار کرو, اس کو راضی کرو. ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ میرے پڑوسی کی کھجور ہے ٹیڑھی ایسی, تو اس کی کچھ شاخیں میرے گھر آ جاتی جیسے یہ ایسے ہوا. تو جب کھجور پکتی ہے تو کھجوریں گرتی ہیں, تو میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اٹھا کے منہ میں ڈالتے ہیں, تو وہ بھاگ کے آتا ہے ان کے منہ سے نکال لیتا ہے. تو اس سے کہیں اتنی سختی نہ کرے, گری ہوئی کھجور تو اب کون بیچے گا اسے, چھوٹے بچے کھا لیں. تو آپ نے اسے بلایا, وہ تھا منافق. آپ نے کہا بھائی ایک سودا کرتے ہو؟ کہا کیا؟ کہ یہ کھجور مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں کھجور لے کے دیکھا. بولیں گا یا رسول اللہ آپ کسی اور کھجور کی بات کرتے تو وہ تمہیں دے دیتا, یہ تو مجھے اور میرے بچوں کو بہت پسند ہے, یہ تو میں نہیں دے سکتا. آپ چپ ہو گئے, وہ اٹھ کے چلا گیا. وہاں ایک صحابی بیٹھے تھے ابو الدحداح, کہنے کہ یا رسول اللہ اگر میں آپ کو یہ کھجور لے کے دے دوں تو مجھے جنت میں کھجور لے دو گے؟ آپ نے کہا بالکل. تو پیچھے پہنچ گئے, کہنے کہ بھائی کھجور بیچو گے؟ جا جا, میں اللہ دے نبی نے نہیں بیچی, تینوں کدو بیچا, چل پھٹاں کھا. تو ابو الدحداح کہنے لگے جو قیمت تیرے منہ میں آتی ہے بول دے, میں دوں گا. تو اس نے اس کو بھگانے کے لیے کہا کہ جو تیرا باغ ہے نا 600 کھجوروں کا, وہ مجھے دے دے, یہ کھجور تو لے لے. اب اس کو 110% یقین تھا, کیونکہ پاگل تھوڑا ہی ہے کہ ایک کھجور کسی کو لے کر دینی ہے,
اور اس کے بدلے 600، میں تو ذمہ دار ہوں، 600 کھجوروں کا باغ، بہت بڑا باغ ہے۔ تو اب ابو الدہدہ کی سنو، ایمان والوں کی ترجیحات کیسی ہوتی ہیں۔ وہ کہنے لگے سودے سے پھرو گے تو نہیں؟ ذرا آپ غور کریں، یہاں تاجر بھی بیٹھے ہوں گے، 600 کھجوریں وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے، اور ایک ٹیڑھی کھجور اس کو دے رہا ہے جو آگے انہوں نے اس کے پڑوسی کو دے دینی ہے۔ تو کہنا تو انہیں چاہیے تھا یار ایک اتنی قیمت تو نہ کر، تو کوئی تھوڑی لے۔ کہتے ہیں سودے سے پھرو گے تو نہیں؟ وہ کہنے لگا میں کوئی پاگل ہوں؟ انہوں نے کہا ڈن، ہو گیا، باغ تیرا، کھجور میری۔ بھاگے ہوئے، یا رسول اللہ میں نے کھجور خرید لی، اب آپ دے دیں جس کو دینی ہے۔ ہم نے کہا کتنے میں لی؟ کہا جی 600 کھجوروں کا باغ دے کر۔ تو آپ نے فرمایا پھر میں نے بھی قیمت بدل دی، پہلے تو ایک کھجور کے بدلے میں ایک کھجور کی بات ہو رہی تھی، اب میں دیکھ رہا ہوں کم من عدق رداح ودار فیاح لأبی الداہداہ، تیرے لیے جنت میں کھجوروں کے باغ لگ گئے، اور ہر باغ میں تیرے لیے عالی شان گھر بن گیا، چل موج کر۔ اب انہوں نے دوڑ لگائی اور پہنچے، کھجوروں کا زمانہ تھا نا، پھل کا، تو باغ میں داخل نہیں ہوئے کہ کہیں نیت نہ پلٹ جائے، باہر کھڑے ہو۔ تو کھجوروں کے زمانے میں مدینے والوں کے بچے بیویاں باغ میں آ جاتے تھے حفاظت کے لیے، تو باہر کھڑے ہو کر کہنے لگے الدہدہ، دہدہ کی ماں۔ انہوں نے کہا جی، کب باہر آ جاؤ، باغ بیچ لیا ہے۔ کہیں کس بیچ دیا ہے؟ کہا اس کے بدلے میں جنت میں باغ مل گئے ہیں، گھر مل گئے ہیں۔ اب عورتیں زیادہ کمزور ہوتی ہیں، وہ کہتی تھی راست ہے ناز، بچے کہ تو کھاواں گے، میں کہ تو کھاواں گے، بھوکا مار دیتا، جا ڈبل جاب کر، میں وڈا کر لینا ہے۔ تو وہ کہنے لگی ربح البیع ربح البیع ربح البیع، واہ واہ ابو الدہدہ، کیا بڑھیا سودا کیا ہے، کیا بڑھیا سودا کیا ہے، کیا اعلیٰ سودا کیا ہے۔ یہ اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم آنکھیں بند کر لیں، کان بند کر لیں، اور اپنے نبی کی غلامی میں آئیں۔ میرے نبی نے فرمایا ترکتکم علی محجۃ بیضاء، میں تمہیں ایسے روشن راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں کوئی موڑ نہیں آتا، کہیں اندھیرا نہیں ہوتا۔ کل ہم نے آنا تھا پریسٹن سے، تو راستے میں ایکسیڈنٹ تھا، سانو 4 گھنٹے لگ گئے 2 دی بجائے، اور اپنے مکان تک پہنچے 5 گھنٹے لگ گئے، اور میرا نبی کہتا ہے اس میں کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے، محجۃ بیضاء، کارپیٹڈ سفید راستہ، نہ موڑ ہے، نہ نیچے ہے، نہ اوپر ہے، اور اس میں رات بھی آتی ہے تو روشن ہو کے دن میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کتنی بڑی تسلی ہے میرے نبی کی۔ اور میرا نبی اپنے تجربے سے نہیں کہہ رہا، اللہ کی کہ سسٹم کو دیکھ کے بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام کو دیکھ کے بتا رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس پہ آ جاؤ، جہاں مرضی رہو، مدینے رہو، برمنگھم رہو، سیدھا اللہ کی رضا لے کے جاؤ، لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس راستے کو چھوڑو گے ہلاکت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک حبیب بنایا، اللہ نے کسی نبی کی قسم نہیں کھائی قرآن میں، اپنے نبی کی قسم کھائی، لعمرک، اے میرے محبوب مجھے آپ کی جان کی قسم۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے انڈیا پاکستان میں جس سے زیادہ محبت کا اظہار کرنا ہو تو کہتے ہیں تیری جان کی قسم، حالانکہ یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں تیری جان کی قسم۔ اور میرا اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے میرے محبوب
آپ کی جان کی قسم۔ اللہ نے کسی نبی کے شہر کی قسم نہیں کھائی، اپنے حبیب کے شہر کی قسم کھائی۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، 4 قسمیں مکے کی۔ اچھا اس میں لا جو آیا نا، لا نہیں، تو ایک اس کا ترجمہ ہے کہ یہ لا اضافی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ اچھا عربیت میں بڑا وسعت ہے، اس کا ایک معنی شاید آپ نے کبھی نہ سنا ہو، اس کا دوسرا معنی ہے یہاں لما چھپا ہوا ہے، لما لا، میرے نبی جس شہر میں آپ ہوں میں کیوں نہ اس کی قسم کھاؤں، وہ کتنا برکت والا شہر ہے، میں کیوں نہ اس کی قسم کھاؤں۔ اس کا تیسرا معنی کہ لا کو اصل بنا دو، کہ میرا رب کہتا ہے کہ میرے محبوب جس شہر میں آپ ہوں، آپ کا ہونا ہی اتنا بابرکت ہے کہ مجھے اس شہر کے قسم کھانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ آپ کی کتاب کی قسم کھائے، یاسین والقرآن الحکیم، تورات کی قسم نہیں، زبور کی قسم نہیں، انجیل کی قسم نہیں، بائبل، لا یاسین والقرآن الحکیم۔ نوح علیہ السلام کو قوم نے کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اے نوح تو گمراہ ہے۔ انہوں نے کہا لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ، میں گمراہ نہیں۔ ہود علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ، آپ نے کہا لَيْسَ بِي صَفَاحَةٌ، میں پاگل نہیں ہوں۔ نبی پہ اعتراض ہوا، نبی نے جواب دیا، میرے نبی پر بھی اعتراض ہوا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، تجھے کس نے رسول بنایا؟ تجھے کس نے رسول بنایا؟ یَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، تو تو ہماری طرح زندگی گزارتا ہے، نہ تیرے پاس فرشتے آتے ہیں نہ تیرے پاس کچھ ہے، تو تجھے کس نے نبی بنا دیا؟ تو نبی نہیں ہے۔ تو میرے رب نے فرمایا میرے محبوب آپ نے جواب نہیں دینا، میں جواب دوں، تیرا رب جواب دے گا۔ اور قسم کھا کے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اللہ نے 2 قسمیں کھائیں، ایک یہ والقرآن الحکیم، ایک ان اور لام جب جمع ہوتے ہیں وہ قسم بن جاتا ہے۔ اللہ نے 2 دفعہ قسم اٹھا کر کہا آپ میرے رسول ہوں، علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ یعنی آپ لوگوں نے لگایا ہوتا کیا دیں جڑا موبائل اچھنا راہ دسن والا نیویگیشن، وہ تو غلط بھی ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم قریب آ کے کھبے سجے ہو رہے تھے کہ اور میرا رب کہتا ہے جو نیویگیشن میرا نبی تمہیں دے گیا ہے قیامت تک اس میں کوئی خطا نہیں آئے گی، آنکھیں بند کر کے چلو۔ اصل منزل اللہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اصل منزل اللہ ہے، اور اللہ نے اپنی رضا کو لگا دیا ہے اپنے حبیب کے ساتھ کہ میرے محبوب کی زندگی اپنانی ہو۔ عبادات تو تھوڑی سی ہیں، 5 نمازیں ہیں، 30 روزے ہیں، زکوٰۃ اور حج پیسے والوں پر ہے، غریبوں پر نہیں ہے۔ باقی آپ چونکہ فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں، میرے نبی نے گھر کی زندگی کیسے گزاری، 11 شادیاں کیوں کی؟ شوق کی تھی؟ او بھائی کھڑے ہو کے پینا بھی سنت ہے، کوئی فتویٰ نہ دے دے۔ کیونکہ ہندوستان پاکستان میں مفتی ڈھیر سارے، ٹھک فتویٰ۔ میں سوچ سمجھ کے یہاں پانی پی رہا ہوں، چونکہ اور احتیاطاً اس لیے کہہ دیا ہے کہ ضرور کسی نے کہنا تھا مولوی کھڑے ہو کے پانی پیتی جاندہ۔ میرے نبی نے کھڑے ہو کے پیا ہے، اپنی امت کو سہولت دی ہے، کھڑے ہو کے پیشاب بھی کیا ہے، اپنی امت کو سہولت دی ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے جہاں شادی کی
اور جہاں بیٹی کی شادی کی آسمان سے جبریل آئے اور کہا یا رسول اللہ اللہ فرما رہے ہیں یہاں شادی کریں، یہاں شادی کریں، یہاں شادی کریں، یہاں شادی کریں۔ پھر آپ نے فاقے کے ساتھ ان بیویوں سے کیا سلوک کیا کہ وہ قربان ہونے لگیں۔ 3 دن نہیں، 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کسی بیوی کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضرت عروہ بن زبیر نے پوچھا حضرت عائشہ سے، خالہ جان پھر آپ کھاتے کیا تھے؟ کہ کھجور اور پانی، کھجور اور پانی۔ ایک رات آپ حضرت عائشہ کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے تو کبھی یوں کروٹ بدلے اور کبھی ایسے کروٹ بدلے، اور جلدی جلدی یہ پروسیس چل رہا تھا۔ پھر ایک دم آپ آگے بڑھے اور جو چارپائی کی وہ لکڑی ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ بنا ہوتا ہے باندھ، اس پر اپنے پیٹ کو ٹکایا اور یوں نیچے پورا دھڑ نیچے اور پیٹ لکڑی کے ساتھ ایسے پریس۔ تو حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئیں، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ اٹھ کے بیٹھے، عائشہ بھوک بہت لگی ہے، بھوک بہت لگی۔ حضرت عائشہ رونے لگیں، یا رسول اللہ آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ کہ نہیں عائشہ، مجھ سے پہلے میرے بھائی جو نبی آئے تھے وہ اسی طرح دنیا سے گئے، میں بھی اسی طرح دنیا سے جاؤں۔ اس فاقے کے باوجود بیویاں قربان ہو رہی ہیں، کیا زندگی تھی! آپ نے کبھی کسی بیوی کو طعنہ نہیں دیا، کسی بیوی غصے میں آ جاتی تھی آپ خاموش رہتے تھے، ایک لفظ نہیں بولتے تھے، چپ رہنا سیکھ لو۔ اگر آپ گھروں کو بسانا چاہتے ہیں، میرے نبی نے طریقہ بتایا، چپ رہنا سیکھو، لبوں کو سینا سیکھو۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے والی تھی حضرت عمر اپنے باپ کی طرح، تو وہ غصے ہو جاتی تھی، آپ خاموش، کوئی بات نہیں۔ ایک دفعہ ساری بیگمات کٹھی اور آپ سے کوئی مطالبہ کر رہی تھی اور ان کی آوازیں اونچی ہو گئی اور آپ چپ بیٹھے ہو۔ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی کہ عمر آنے کی اجازت چاہتا ہے، تو ساری بیگمات بھاگ کے پچھلے کمرے میں چھپ گئیں۔ تو جب حضرت عمر اندر آئے تو آپ بڑا ہنسے، کہا عمر دیکھو یہ میرے ساتھ جھگڑا کر رہی تھیں، تم آئے تو بھاگ کے پیچھے چلی گئیں۔ وہ کہنے لگے، او جان کی دشمنوں، مجھ سے ڈرتی ہو اور اللہ کے نبی سے نہیں ڈرتی ہو؟ کہنے لگیں اس لیے کہ تو بہت سخت ہے اور نبی تو بہت